الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کچھ اپنا بھرم رکھیے، کچھ فن کا بھرم رکھیے، شیشے کی زمینوں پر آہستہ قدم رکھیے۔ آج 4 جون 2021 بروز جمعۃ المبارکہ عصر اور مغرب کے درمیان میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ کل 3 جون 2021 کو عثمان نیپالی صاحب کی آڈیو مجھے سننے کو ملی، جس میں انہوں نے مجھ پر توبہ کا حکم دیا اور ساتھ میں میرے پچھلے کئی بیانوں پر اعتراض جتایا کہ آپ کی فلاں بات سمجھنے میں آپ سے غلطی ہو گئی اور آپ سے یہ مسٹیک ہو گئی، وہ مسٹیک ہو گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے کی آڈیو میں 2 جون والی آڈیو میں نے کہا تھا کہ اب میں کوئی آڈیو نہیں بناؤں گا، لیکن مسئلہ ایسا ہوا کہ 3 جون کو جو انہوں نے آڈیو بنائی ہے اس میں کچھ بھونڈے اعتراضات کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک طرف تو میں دعوت اسلامی والوں کو مسلمان بھی سمجھتا ہوں، سنی بھی سمجھتا ہوں، پھر اس طرح انہیں گالیاں دیتا ہوں، یہ میرا دوگلا پن ہے۔ تو میری کچھ پرانی ریکارڈنگز ڈال کر دونوں کو آپس میں دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ صوفی کلیم دوگلے ہیں۔ اور میں جو اب تک یہ حسن ظن رکھا ہوا تھا کہ شاید یہ چینل والا دعوت اسلامی کا نہ ہو، لیکن یہ میرا حسن ظن اب ٹوٹ گیا، چونکہ اس چینل پر اکثر کمنٹ دعوت اسلامی والوں کے ہیں۔ اس کے علاوہ علاقائی واٹس ایپ گروپ جو ہوتے ہیں اس میں دعوت اسلامی کے مشہور و معروف مبلغین ان علاقوں کے عثمان صاحب کی آڈیو کو چلا رہے ہیں اور باقاعدہ لکھا جا رہا ہے بائیکاٹ کلیم رضوی، اور سمجھا جا رہا ہے کہ عثمان صاحب بہت قابل، بہت بڑے علامہ، فہامہ اور نہ جانے کیا کیا ہیں۔ چونکہ انہوں نے اس آڈیو میں 2-4 نحو کی کتابوں کے نام لے لیے، فقہ کی کتابوں کے نام لے لیے اور 1-2 قاعدے انہوں نے بیان کر دیے، تو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ یہ علم کا کوہ ہمالیہ ہے ان کی نظر میں۔ تو ابھی تو وہ تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ بہرحال اب اس کے بعد اس آڈیو کے ذریعے یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی گئی عثمان صاحب کی آڈیو کے ذریعے کہ دعوت اسلامی سے میرا اختلاف بڑا معمولی ہے، اور صرف اتنا اختلاف ہے کہ وہ ٹی وی ویڈیو پر آتے ہیں جو ناجائز و حرام ہے، تو مجھے بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے احسن پیرائے میں مسئلے کو حل کر لینا چاہیے اور اس چھوٹے سے اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے۔ یعنی میرے کندھے پر بندوق رکھ کر وار کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ آپ سے کب کہا کہ میرا ان سے اختلاف صرف اسی مسئلے میں ہے۔ اس میں 2-3 باتیں اس آڈیو میں حضور پرنور سیدی سرکار اویس مصطفیٰ بالگرامی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کو لے کر بھی ہے، اور وہ مسئلہ لا حول ولا قوہ والا بھی ہے، اور میری جو گالیاں ہیں اور الیاس قادری کو جو میں نے مردود کہا اور عمران کو دلہ کہا اور کسی ایک شخص کو میں نے رنڈی زادہ کہا، تو وہ سارے خلاصے آج ہی کے آڈیو میں کروں گا۔ بس میری گزارش ہے کہ پوری آڈیو کو آپ مکمل سنیں۔ تو سب سے پہلے تو میں گالیوں کی بات کہوں کہ عثمان صاحب نے وہ سننے کے بعد مجھ پر توبہ کا حکم دیا ہے کہ مجھ پر توبہ ضروری ہے۔ ذرا یہ بتائیے عثمان صاحب، آپ مدرسے میں واقعی پڑھ لکھ کر مفتی بنے ہیں یا آپ نے مدرسے میں گھاس چھیلی ہے؟ آپ کو مفتی بنایا کس نے ہے کہ کوئی شخص کسی کی آدھی ادھوری ریکارڈنگ آپ کو لا کر سنا دے اور اس پر آپ اتنے جلال میں آ جائیں کہ آؤ دیکھیں نہ تاؤ، آؤ دیکھیں نہ تاؤ، کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لے اور ہاتھ میں قلم اٹھا کر فتویٰ داغنے لگے، گویا فتویٰ نہ ہوا، کوئی توپ ہو گئی جس سے آپ گولے برسائے جا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ تو کار افتاء کے اہل ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ آپ کو مفتی اعظم نیپال کہا جائے۔ آپ کو پتہ ہے اس آڈیو کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ دن پہلے بھی اس چینل کے ذریعے
اس آڈیو کو عام کیا گیا، لیکن میں نے تب بھی خاموشی اختیار کی، نہیں مسئلہ بڑھے گا بڑھے گا، لیکن جب تم لوگ مسئلہ بڑھانے پر آئے ہو تو سن لو۔ اس سے پہلے کل آپ نے مبارکباد دی نا مجھے میری سنجیدگی پر اور شستہ زبان پر، اب آپ میرا وہ تیور بھی دیکھیے جس کے ذریعے میں پہچانا جاتا ہوں۔ نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی جگہ سختی ہونی چاہیے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے ایک دعوت اسلامی کا مبلغ اور ایک وہابی دبئی سے مجھے میسج کر رہا تھا، ایک وہابی الگ، ایک دعوت اسلامی کا مبلغ الگ۔ تو دعوت اسلامی کے اس مبلغ نے حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور محدث کبیر اور وہ علماء جو ٹی وی کے جواز کے قائل نہیں ہیں ان کو گالی گلوچ کرنا شروع کی، اور اپنے امیر کو، آپ اپنے امیر کو اپنے تک ہی رکھیے، اس کو اہل سنت پہ مت تھوپیے۔ یہ کیا بار بار آپ امیر اہل سنت کہتے ہیں؟ کس کو آپ امیر اہل سنت کہتے ہیں؟ امیر اہل سنت ہمارے سرکار تاج الشریعہ ہیں، امیر اہل سنت ہمارے حضور قائد ملت مفتی اسجد رضا خان ہے۔ ہم ایسے کسی ارے غیرے کو امیر اہل سنت ماننے کو تیار نہیں ہے جس کی تحریر اعدادیہ کے طالب علم سے بھی گئی گزری ہو۔ بہرحال تو وہی ہوا کہ اس شخص نے تعریفیں کرنا شروع کی، تو اس کو میں نے جواب میں کہا تھا کہ الیاس مردود اور عمران دلہ۔ اب اس کے علاوہ جو میں نے کسی شخص کو کہا کہ تم رنڈی زادے ہو اور تمہاری گھر کی خواتین دبئی کے شیوخ کے یہاں بسترے گرم کر کے پیسے کماتی ہے، میں اس پر قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ یہ گالی میں نے کسی سنی کو نہیں دی ہے، یہ ایک وہابی کو دی ہے۔ تو دونوں آڈیو کو ملا کر ڈالا گیا۔ آپ میں اتنی تمیز نہیں ہے، آپ سوشل میڈیا کا اتنا باریکی سے استعمال نہیں جانتے ہیں کہ آج کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ آواز ڈب کی جاتی ہے، فوٹو کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، کہیں کی بات کہیں لا کر جوڑی جا سکتی ہے، اسی پر آپ فتویٰ دیں گے؟ اس کو ذمہ دار مفتی کہا جاتا ہے۔ دوسروں کو تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب افتاء نہیں ہے، صاحب علم نہیں ہے، اور یہ صاحب علم کی شان ہے کہ محض سنی سنائی بات کے اوپر توبہ کا حکم دے دے، اور آپ ہیں کون جو میں آپ کے کہنے سے توبہ کروں؟ آپ تو خود فاسق مولین ہے۔ بہرحال آگے میں اس کا بیان کر رہا ہوں۔ تو دو باتیں، میں نے الیاس کو مردود کہا تو مردود تلعین شخصی کی حیثیت سے نہیں کہا ہے، اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیے، بلکہ ٹھکرائے ہوئے کے معنی میں کہا، مردود جس کا رد کیا جاتا ہے، چونکہ جمہور علماء کے مسائل کو، ان کے موقف کو، ان کے فقہی فیصلوں کو رد کرنے والے کو میں نے مردود کہا ہے۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں اور اب بھی قائم ہوں میں، جی ہاں۔ اور عمران کو دلہ اس معنی میں نے کہا ہے کہ وہ چینل پہ دلالی کے سوا کرتا کیا ہے؟ جس شخص نے کچھ دن پہلے یہ کہا، جس کا بیان آج بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، کہ الیاس قادری نے جو کام کیا ہے وہ صدیوں میں کسی نے نہیں کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، جس نے اپنے پیر کو غوث اعظم سے ملا دیا، اور بعد میں جب لان تان ہوئی، پھٹکار پڑی، تو وہ ہلکا پھلکا والا رجوع کر لیا، میری مراد یہ نہیں، میری مراد وہ نہیں۔ تو تم لوگ دکانداری کے سوا کر کیا رہے ہو؟ ایک شخص کو پرموٹ کرنے کے علاوہ تمہارا کام کیا ہے؟ تو دلہ میں نے اس معنی میں کہا ہے، دلالی کرنے والا۔ تو مجھے اس پر بھی کوئی افسوس نہیں ہے، میں اب بھی اس پر قائم ہوں، جی ہاں۔ مجھے کلیم حنفی رضوی کہتے ہیں، آئی سمجھ میں بات؟ میری دو الگ الگ جگہوں کی آڈیو کو ملا کر لوگوں کو غلط تاثر دینے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں نے گالی کس کو دی اور سخت بات کس کو کہی۔ الیاس قادری اور عمران اتاری کو میں نے گالی نہیں دی ہے، سخت جملے کہے ہیں، سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں، اور میں اس پر اب بھی قائم ہوں، جی ہاں۔ اب تک اچھا، اب آپ نے کہا کہ میرا اختلاف دعوت اسلامی سے صرف اور صرف ٹی وی ویڈیو کا ہے، جی نہیں، بڑا سارا اختلاف ہے میرا، اور اب تک میں اسے بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ میرے پیر و مرشد سیدی سرکار حضور پرنور تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر نور کی برسات فرمائے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ تحریک نہیں ہے، ان کے مبلغین کا کام مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کا جو طریقہ کار ہے، ٹی وی، ویڈیو، فوٹو بنوانا، مساجد میں لیپ ٹاپ لگانا،
اور لیپ ٹاپ کے ذریعے لوگوں کو مرید کرنا، ایک شخص کو پروموٹ کرنا، یہ سارے کام مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اب کیا حکم ہے؟ آج تک میں کہتا نہیں تھا، لیکن تم لوگوں نے مجبور کر دیا۔ اب سنو مجھ سے کہ ہر سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں نہ جائیں، ان کے درس میں کھڑا نہ ہو، بالکل نہیں۔ اور کسی مسجد میں دعوت اسلامی کا امام ہو اور ٹی وی ویڈیو والا ہو، تصویر کو جائز کہتا، اس کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھے۔ مجھے فاسق کہتے ہو، فاسق تو خود الیاس ہے، فاسق تو خود عمران ہے، اور وہ سارے فاسق ہیں جو ٹی وی کو جائز و مستحسن کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹی وی ویڈیو پر فلانے عالم آئے، تو انہوں نے الیاس کی طرح دوگلا پنا تو نہیں کیا کہ پہلے کہا کہ ٹی وی نکالو شیطان کو، مارو شیطان کو۔ آپ کہتے ہیں میرا اختلاف صرف ٹی وی پر ہے، فیضان سنت پر نہیں۔ یہ آپ نے کیسے طے کر لیا؟ آپ کو خواب گرتا ہے؟ ہاں، آپ کے کان میں آ کر شیطان بتا جاتا ہے آپ کو کہ کلیم رضوی حنفی کا فقط اتنا ہی اختلاف ہے۔ فیضان سنت کی اگر ساری عبارتیں اور سارے خواب صحیح تھے تو نئے ایڈیشن میں نکالا کیوں گیا؟ پرانی فیضان سنت کا ایڈیشن آج بھی میرے پاس ہے، جس میں کعبۃ اللہ میں الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بزرگ کو سرکار بتا رہے ہیں دیکھو یہ ہے مولانا الیاس قادری۔ شرم کرو، انہی خوابوں کے سہارے دیوبندیت نے اپنا محل کھڑا کیا تھا، اور دیوبندیوں نے جو ہے اپنے کام کو فروغ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی فیضان سنت میں ہے کہ ان کے ایک مرید کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نہیں ہوتی تھی، چونکہ گھر میں ٹی وی تھا۔ جب ٹی وی کو نکالا گیا تب سرکار آئے۔ اگر یہ خواب صحیح ہے، چونکہ سرکار کا خواب میں تشریف لانا حقیقتاً سرکار ہی کا تشریف لانا ہے، شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر یہ خواب صحیح ہے کہ ٹی وی اتنی بری چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے سرکار گھر میں تشریف نہیں لاتے، ملائکہ رحمت گھر میں تشریف نہیں لاتے، تو پھر بعد میں جب ٹی وی کو جائز کہا تو ٹی وی کے ذریعے اللہ کا سلام، سرکار کا پیغام الیاس قادری کو پہنچایا جا رہا ہے۔ یعنی جب تم کسی چیز کو حرام کہو تو اس کے لیے خواب دیکھو، جب اسے جائز کہو تو اس کی فضیلت کے لیے خواب دیکھو۔ شرم کرو، جو اپنے قول سے پھر جائے، اپنی بات سے مکر جائے، وہ تو یوں بھی فاسق ہوتا ہے، اور ویڈیو بنوانے والا، تصویر کھنچوانے والا وہ خود فاسق ہے۔ تو جو خود فاسق ہو اس کے لوگ مجھے فاسق کہہ رہے ہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں، الیاس قادری، عمران اتاری، یہ لوگ فاسق ہیں، فاسق ہیں، فاسق ہیں۔ اب جس کو بھی برا لگتا ہو کلیم حنفی رضوی کے سامنے آ کر مناظرہ کر لے۔ الحمدللہ میرا گھر اتنا وسیع و عریض ہے کہ 200 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور میرے گراؤنڈ میں 1000 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ آل اوور انڈیا میں، انڈیا سے باہر پاکستان، اور جو لوگوں میں افواہ پھیلائے ہو نا 200 ملکوں میں کام ہے، جناتوں میں کام ہے، پریوں میں کام ہے، حیوانات میں کام ہے، یہ پھپکیاں ہمارے سامنے مت مارنا، ہمیں معلوم ہے تمہارا کتنا کام ہے۔ بمبئی کا کوئی شخص کمانے کے لیے سعودی میں جائے اور وہاں ہرا امامہ باندھ کر گھومے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سعودی میں کام ہے، وہ تو وہاں گھوم رہا ہے، ٹہل رہا، وہ ہے تو بمبئی کا۔ بہرحال اب تمہیں اگر ایسا لگتا ہو تو ٹھیک ہے، اب جسے بھی بات کرنی ہو میرے گھر پر آئے۔ میں کہتا ہوں دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی تحریک نہیں ہے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، ان کے بیانات نہیں سننے چاہیے، ان کے دروس میں، ان کے حلقوں میں، ان کے بھاری میں، ان کے قافلے میں، ان کے امیر کے ساتھ، ان کے غریب کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہ رکھے۔ اور اس پر جو بھی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہو، جو بھی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہو میرے گھر آ سکتا ہے، اس کی آمد و رفت کا خرچہ میں دینے کو تیار ہوں، اور سارا مناظرہ ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالا جائے گا، اور دنیا دیکھیں گی حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تم اپنے امیر کو امیر اہل سنت کہتے ہو، معاذ اللہ رب العالمین، اور اتنے بڑے عالم کے عرب و عجم حل و حرم میں جن کے علم کا ڈنکا بج رہا ہو، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خون مبارک سے ہو، دنیا جسے تاج الشریعہ کہتی ہے، اسے تم فقط ازہری میاں کہتے ہو۔ ہمیں برا نہیں لگے گا، جب اپنوں کی بات آتی ہے تو القاب و آداب کے دریا بہائے جاتے ہیں، اور جب بزرگوں کی بات آتی ہے تو اختصار سے کام لیا جاتا ہے۔ اور نیپالی صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کے صفِ اول کے علماء نے حمایت کی ہے۔ اچھا، صفِ اول کے علماء میں کون کون لوگ ہیں؟ ذرا نام بتانا تو نیپالی صاحب۔
दादा की तरह ताड़ी पीकर बैठे थे क्या फतवा लिखने के लिए? हाँ जी, जब बोलने बैठे थे तो नशे की हालत में थे, शुक्र के जोश में हैं जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। ज़रा होश के नाखून लीजिए। हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के उलमा में हुजूर मुहद्दिस कबीर का शुमार होता है, जो आपके उस्ताद भी होंगे या दादा उस्ताद होंगे, लेकिन यकीनन आपका रिश्ता तलम्मुज़ उनसे मिलता ही है, क्योंकि आप मिसबाही हैं, आपने अशरफिया में पढ़ा है। हुजूर मुहद्दिस कबीर सुल्तानुल उलमा, सुल्तानुल फ़ुक़हा, अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस, जिनके इल्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, तक़वा व तहारत की आला तरीन मिसाल आपकी ज़ात है, उन्होंने तो तायीद नहीं की। फिर किसकी बात कर रहे हो तुम? मुझे पता है कि किसी मस्जिद का छोटा सा मुअज्जिन भी तुम्हारी हिमायत कर देना, वो मुफ्ती आज़म हो जाता, जैसे आप हो गए नेपाल के मुफ्ती आज़म। आई समझ में बात? हुजूर ताजुश शरिया ने तो हिमायत नहीं की कि पूरी दुनिया जिनको फ़ख्र अज़हर कहा जा रहा है, जिनको मेहमान काबा बनाया जा रहा है, आप में से किसको ये शरफ़ मिला है भाई साहब? किसी को नहीं मिला। उन्होंने तो तायीज़ नहीं की, उन्होंने तो फरमाया मसलक के आला हज़रत के मुबल्लिग़ नहीं है, इनसे दूर रहो। फिर हम कैसे मान लें? ये कालपी शरीफ जो बरेली शरीफ का पीर खाना है, ये बिलग्राम शरीफ जहाँ के सैयद उवैस मुस्तफ़ा सरकार पर आपने छींटा कशी की है, उसका जवाब भी मैं आगे दे रहा हूँ। तो कान खोल के सुन लो। अब जिसको भी बात करनी हो, वो उस्मान नेपाली हो, इमरान अत्तारी हो या और कोई हो, जिसको भी बात करनी हो रूबरू मेरे सामने आए। मैं दावत इस्लामी को फ़कीर कलीम हनफी रज़वी बबांगे दुहल डंके की चोट पे कहता हूँ कि मसलक आला हज़रत की तहरीक नहीं है, इनसे दूर रहा जाए। अब जिसको भी इस पर मुनाजरा करना हो, आमने सामने आए, बैठे, ज़रा मैं भी उसका इल्मी कद नापूँ इंची टेप लेकर कि कितना बड़ा वो बुक़रात है। अब आगे आइए दूसरे मसाइल की तरफ। मैं इन मसाइल में नहीं पढ़ता, लेकिन इनकी ऑडियो को ज़िम्मेदार मुबल्लिगीन फैला रहे हैं। और जब बात आती नहीं वो हमारा आदमी नहीं है, शहद दिखाएं, जहर पिलाएं, कातिल डाइन सोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। ये जो बहुत भोले भाले बड़े अल्लाह वाले बनते हो ना, राज आपके तो बस हम ही जानते हैं। इन्होंने मेरे साथ माजी में भी क्या क्या मामलात किए हैं। जब मेरी फरागत हुई, मैं एक जगह इमामत के लिए गया महाराष्ट्र में, आज भी मैं वो ज़ख्म सह रहा हूँ कि मगरिब बाद मुझे दरसे हदीस देना है और ये साहब फैज़ान सुन्नत लेकर खड़े हो गए, दिन भर पैंट शर्ट पहन कर घूम रहे हैं, रात में कुर्ता पाजामा पहन के आ गए, फैज़ान सुन्नत लेकर खड़े हो गए। उर्दू सही नहीं है, इमला सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ बेटा ये ज़रूरी है। उस पर इतना मामला ठन गया कि मुझे इमामत से निकाला गया। मेरी तरफ माज़अल्लाह आज भी लिवातत की निस्बत की जाती है, इग़लामबाजी की निस्बत की जाती है। कोई माई का लाल इसको साबित करे, उसके वज़न के बराबर मैं उसको पैसा दूंगा। तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम उलमा को बदनाम करते हो इस तरह, और फिर कहते हैं हमें ए अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है। कितने आलिमों को इन्होंने इमामत से निकाला है, मुदर्रिसीन को मदरसों से निकाला है, जो इनकी पॉलिसी को, इनकी तंजीम को नहीं मानता है। ये बहुत होशियार लोग हैं और बड़े मक्कार लोग हैं। मैं इनकी मक्कारियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। लेकिन सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम अहले सुन्नत के इस गदा का, ताजुश शरिया के इस फ़कीर का बाल भी बेका होने का नहीं है। और मैं तुमसे कभी नहीं डरने का। अरे जब कर्नाटक में 2000 वहाबियों ने मुझे अकेले को घेरा, तब मैं नहीं डरा, तो तुम क्या हो? तुम तो इतने मीठे हो, इतने मीठे हो कि मैं क्या कहूँ तुम्हें। बहरहाल अब आते हैं उस्मान साहब के उस बयान पर, जिनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत इल्मी बात की है। इन्होंने सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला के बारे में कहा कि वो साहिब फ़तवा नहीं है, साहिब इल्म नहीं है। बाद में वो कहने लगे ये अतफ़ बयान है। और अतफ़ बयान क्या है, इसको समझने के लिए उन्होंने इल्मुन नौह की 2-4-10 किताबों के नाम ले लिए। तो लोगों को लगा कि अरे तो बहुत काबिल है, ये बहुत काबिल नहीं है। आई समझ में बात? ये बहुत बड़े अहमकुन नास हैं। मैं आपको बताता हूँ, अतफ़ बयान की एक मिसाल देता हूँ। वइज़ क़ाल इब्राहीम ली अबीही आज़र, यहाँ पर अब बाप भी हो सकता है, चचा भी, लेकिन जब आज़र कहा तो ये बात तय हो गई कि यहाँ अब से मुराद चचा है, बाप नहीं। अतफ़ बयान का मतलब ये है
کہ جو اپنے ما قبل کی وضاحت کرتا ہو، جو اپنے ما قبل کی وضاحت کرے اس کو کہتے ہیں عطف بیان۔ اور آپ کا معاملہ الٹا ہو گیا، آپ کا معاملہ الٹا ہو گیا۔ عطف بیان کا قاعدہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے متبوع کو واضح کرے، اپنے ما قبل کو واضح کرے۔ اگر آپ یوں کہتے کہ وہ صاحب علم نہیں ہے اور پھر کہتے کہ صاحب افتاء نہیں ہے، صاحب فتویٰ نہیں ہے، تب سمجھ میں آتا کہ یہ عطف بیان ہے۔ لیکن آپ کا قول الٹا ہو گیا، آپ نے پہلے کہا صاحب افتاء نہیں ہے اور پھر کہا کہ یہ صاحب علم نہیں ہے۔ پہلے آپ نے کہا یہ صاحب فتویٰ نہیں ہے، پھر آپ نے کہا یہ صاحب علم نہیں ہے۔ تو یہاں فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ عالم کی بھی نفی ہو گئی، علم کی بھی نفی ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ نے کیسے 9 کی کتابیں پڑھ لی ہے، پتہ نہیں آپ نے کیسے 9 کی کتابیں پڑھ لی ہے، اور پڑھا بھی ہے تو آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں؟ آپ کے کھوپڑی میں عقل کے بجائے بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ آپ کو عطف بیان کا مطلب نہیں معلوم؟ آپ نے صاحب افتاء نہیں ہے، پھر صاحب فتویٰ نہیں ہے، پھر کہہ رہے ہیں صاحب علم نہیں ہے۔ اگر اس کا معکوس ہوتا، اس کا الٹا ہوتا کہ صاحب علم نہیں ہے، صاحب فتویٰ نہیں ہے، تب سمجھ میں آتا کہ آپ صاحب افتاء کی نفی کر رہے ہیں، اور آپ کے کہنے کی صورت میں علم، مطلق علم کی نفی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، آپ انہیں بالکل بے علم کہہ رہے ہیں، اور اپنے بچاؤ کے لیے آپ اس قاعدے کا سہارا لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کتاب پڑھ لو، ہدایت النحو پڑھ لو، شرح جامی پڑھ لو، ہاں فلاں پڑھ لو۔ ارے پڑھ لو نہیں، یہ زمانے عرصے دراز سے میں پڑھاتا ہوں، کسی دن آؤ زانوی ادب طے کرو تو تم کو بھی قاعدے سے پڑھا دوں میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو 2 4 6 تم کو لے کر اچھل رہے ہیں نا، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت میں علم ہوتا کیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو پڑھا لا حول ولا قوت، تھوڑی سی تجویز سیکھ لیتے، انہی دعوتیوں کا قاعدہ ہے رحمانی قاعدہ، اس کو پڑھ لیتے کہ تائے مدورہ کو آپ نے مکمل تا پڑھا، جبکہ وقف کرنے کی صورت میں لا حول ولا قوہ ہوگا، نہ کہ قوتا ہوگا۔ عجیب بات ہے یار، اتنی موٹی موٹی باتیں آپ کو نہیں پتہ، اور آپ مفتی اعظم نیپال بن گئے۔ اب سنیے، جو میں نے کہا اس کا حکم کفر تک جاتا ہے، تو اس کے معنی کو جانتے ہوئے کوئی قصدن اگر اس طرح پڑھے تو چونکہ لا نفی جنس ہے، اگر کوئی قصدن اس طرح پڑھے گا تو یقیناً وہ کفر تک پہنچے گا، اور اگر قصدن نہیں پڑھ رہا ہے تب بھی اس کو چاہیے کہ پورا پڑھے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں تسمیت الکل باسم الجز، بسم الجز بھی ٹھیک ہے اور باسم الجز بھی ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب ہوا کل کو جز کا نام دینا۔ تو جناب عالی، یہ قاعدہ جو ہے نا تب کام نہیں دے گا جب بات پڑھنے کی آئے۔ جیسے ہم کسی سے کہیں کہ نماز میں الحمد پڑھو اور وہ فقط الحمد ہی پڑھ لے، تو ذرا بتائیے نام نہاد مفتی صاحب جس نے سورۃ الحمد کی 7 آیتیں نہ پڑھی، کیا اس کی نماز ہو گئی؟ آپ خود ہی کہیں گے نہیں، نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، 7 آیات کا سورۃ الفاتحہ کے ہر حرف کا پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھے گا چھوڑ دے گا تو نماز دہرانی پڑے گی۔ تو اسی طریقے سے جب پڑھنے والا پڑھے گا تو پورا پڑھے گا، پڑھنے والا جب پڑھے گا تو پورا پڑھے گا۔ آپ پڑھ رہے تھے کہ بتا رہے تھے کسی کو؟ جیسے آپ کسی محفل میں کہیں کہ سبھی حاضرین لاہور شریف پڑھ لیں، تو آپ کہہ رہے ہیں اب پڑھنے والے فقط لاہور پڑھیں گے، فقط لاہور پڑھیں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قوت کا انکار نہیں ہے؟ یا پڑھنے والے پورا پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پورا پڑھیں گے نا؟ تو آپ پڑھ رہے تھے، بتا نہیں رہے تھے، تو پڑھنے کے مقام پہ آپ کو پورا پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، اور آپ کی قابلیت تو مجھے پتہ چل گئی مسئلہ قشقہ میں، جو آپ نے گل کھلایا ہے نیپال کے اندر۔ حضرت مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی بحیرہ جبدی جلیشور نیپال کی 7 قسطوں کا آپ جواب دیں، ورنہ ہم لوگوں میں عام کر دیں گے آپ کتنے قابل ہیں۔ مفتی محبوب رضا صاحب متکلم کی حیثیت سے آئے تھے، آپ سے جواب نہیں بن پڑا، آپ سامنے نہیں آئے، زیادہ قابل مت بنیے۔ اور میرا خطاب تو الیاس اور عمران سے تھا، آپ فریق ثالث کی حیثیت سے کہاں سے اٹھ کے آ گئے؟ اور آئے بھی ہو بنا منہ دھوئے تو کم سے کم تائید کا لیٹر تو لے کر آتے۔
اب ایسے ہر راہ چلتے کو میں منہ لگاؤں؟ پتہ نہیں کس جنگل میں، جہاڑی میں، پہاڑی میں، کھاڑی میں، ندی میں، نالے میں پڑا ہوا وہاں سے بیٹھ بیٹھ کے آڈیو بنا رہا ہے، تو میں ہر ایک کو منہ لگاؤں؟ یہ میری شان نہیں ہے۔ آج میں سخت اس لیے ہوا کہ آپ نے میرے موقف کو غلط پیش کیا، اور دعوت اسلامی کو جو ہے آپ نے کلیئر کٹ میری طرف سے فائنل ہری جھنڈی دکھا دی کہ نہیں بس ٹی وی کا اختلاف ہے۔ نہیں، بہت مسئلوں میں اختلاف ہے، بہت مسئلوں میں۔ جی ہاں، سارا کے سارا ریکارڈنگ کے اندر نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو بدماشیاں کرتے ہیں علماء کے حوالے سے اور میرے حوالے سے بھی، معاذ اللہ، اغلام بازی، لواطت، اس طرح کی باتیں شرم آنی چاہیے۔ بغیر دلیل شرعی تم لوگ اس طرح کی علماء کے بارے میں افواہیں پھیلا کر لوگوں کو بدظن کرتے ہو۔ سن لو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بھی غلامان تاج الشریعہ تم سے بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، اور ہر سنی صحیح العقیدہ سے میں کہوں گا اس دور پرفتن میں ایک ہی تحریک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، اور اس تحریک کا کام کرنے والی تنظیم جماعت رضائے مصطفیٰ ہے۔ اس سے جڑیے، اس کی شاخیں اپنے گاؤں کے اندر قائم کیجیے۔ ہمارا مرکز بریلی شریف ہے، ہمارے موجودہ امیر اہل سنت حضور اسجد میاں صاحب قبلہ ہے، ہمارے سرپرست سرکار محدث کبیر ہیں۔ یہ ایسی شخصیات ہے کہ جن پر علم و فضل ناز کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ صف اول کے علماء نے تائید کی، انہوں نے تائید نہیں کی، تو یہ کیا آخری صف والے ہیں تمہارے نزدیک؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ بولتے وقت بھانگ پیتے ہو کیا؟ اتنے بڑے بڑے بزرگوں سے صرف نظر کرتے ہوئے بات کرتے ہیں آپ۔ یہ سادات کرام، سید غیاث الدین کالپی شریف، یہ حضرت گلزار ملت، یہ حضرت سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ، یہ سید سہیل میاں صاحب قبلہ، یہ حضرت سید بادشاہ میاں صاحب قبلہ، یہ سادات کرام جو مرکز اہل سنت بریلی شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے نظریں پھیر کر بات کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کن گمنام مولویوں کو آپ صف اول میں کھڑا کرتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ مولانا عثمان نے جو میرے حوالے سے توبہ کا حکم دیا ہے، پہلے تو وہ اچھے سے سمجھ لیں کہ میں نے الیاس اور عمران کو، الیاس کو مردود، عمران کو دلہ کہا ہے، اور وہ اس بنا پر کہا ہے کہ سامنے والے نے حد سے زیادہ حضور تاج الشریعہ کی توہین کی۔ اس شخص نے میری تو آڈیو ڈالی، اس کی کیوں نہیں ڈالی؟ خدا را دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کسی بھی شخص کی آدھی ادھوری بات کاٹ کر آپ ڈالیں گے جس سے معنی مفہوم بدلتا ہو، لوگ تو بدظن ہوں گے نا۔ لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، جو پڑھے لکھے ہیں، صاحب نظر ہے، دقیق جن کی نظریں ہوتی ہیں، عمیق النظر ہوتے ہیں، ایسے لوگ غور کرتے ہیں، منہ کھولتے ہی فتویٰ نہیں دیتے ہیں کہ تم پر توبہ واجب ہے۔ تو آپ اگر واقعی مفتی ہوتے تو آپ کہتے ذرا اس کی بھی بات سناؤ جس نے یہ کہی ہے، اور کس وقت یہ بات کہی ہے، اس وقت ماحول کیا تھا، تناظر کیا تھا، کس پس منظر میں یہ بات کہی ہے، ڈائریکٹ فتویٰ آپ دیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس اکیلے شخص کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید مجھ سے جملے سخت ہو گئے ہیں، تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے جملے سخت ہو گئے ہیں۔ یہ چیز کیوں نہیں دکھائی اس نے؟ اب جب سوشل میڈیا پر پھیل گیا ہے تو یہ میں نے نہیں پھیلایا، جنہوں نے پھیلایا ہے وہ توبہ کریں۔ جی ہاں، جنہوں نے پھیلایا ہے وہ توبہ کرے۔ اور جس میں وہابیوں کو گالی دی گئی ہے وہ ریکارڈنگ، اور عمران کو دلہ اور الیاس قادری کو مردود کہنے والی ریکارڈنگ کو ایک بنا کر یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو سنی کے ماں بہنوں کو گالی دے رہے ہیں۔ گالی تو میں وہابی کو دے رہا ہوں، سڑے ہوئے بدبودار غیر مقلد کو دے رہا ہوں، جو دبئی کا اور سعودیہ کا پیسہ کھاتا۔ سنو اس کے اندر دبئی کا لفظ ہے، یہ کس کو کہہ رہا ہوں میں؟ عجیب بات ہے کہ سب کو ملا کر ایک حکم دینا، یعنی وہابیوں کو گالی دینے والے پر توبہ کا حکم دیں گے آپ؟ پہلے صاحب معاملہ سے رجوع کرتے آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ صاحب فتویٰ نہیں ہے، صاحب علم نہیں ہے۔ آپ اہل ہیں منصب افتاء کے؟ رسم الافتاء پڑھی ہے آپ نے؟ اور ہندوستان میں آپ کی نظر میں کتنے اہل ہیں، اس کے کیا کیا شرائط ہیں، اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے، اور آپ اس لسٹ کے اندر بھی آتے ہیں، اور کون سی صف میں آتے ہیں، ذرا اس کی بھی وضاحت کرنا۔ قصہ مختصر یہ کہ میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا، اس کے پہلے بھی میں نے کہا تھا یہ میرے جانب سے آخری ریکارڈنگ ہے، لیکن بدماشی کی جا رہی ہے، بار بار چینل سے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ فقیر کلیم حنفی رضوی کسی کو جواب نہیں دیں گا۔ میں نے فون نمبر دیا تھا، ان کو چاہیے تھا مجھ سے رابطہ کرتے، فون کرتے اور بات کرتے، لیکن انہوں نے مجھے فون نہیں کیا۔ گروپ بنائیں گے، گروپ میں بات کریں گے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا واٹس ایپ پہ آ کے بات کرنے کا۔ جی ہاں، میں آپ کی طرح اتنا خالی نہیں ہوں۔ اب جس کو بات کرنی ہو
बॉम्बे में आए, उसका खर्च मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। आमद व रफ्त का, मुनाजरे के अहतमाम में जितना खर्च होगा वो सब मैं अपनी जेब से करने को तैयार हूँ। बहैसियत मुतकल्लिम मैं खुद रहूँगा। जी हाँ, और मेरा दावा यह है कि दावत इस्लामी मसलक आला हज़रत की तहरीक नहीं है। इनका काम मसलक आला हज़रत के ख़िलाफ़ है। इनके इज्तिमाआत में, दुरूस में, हलक़ों में, काफ़िले में शिरकत दुरुस्त नहीं है। मैं इस पर कायम हूँ, इस पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुनाजिर की हैसियत से आप आएँ या कोई भी आए। जी हाँ, अब मैं किसी को भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर जवाब नहीं दूंगा। ये मेरी तरफ से फ़ाइनल जवाब है। जो गालियाँ कहकर फैलाया जा रहा है, उसकी हकीकत ये है कि वो गाली मैंने एक वहाबी को दी थी, और जिस शख्स को मैंने इलियास और इमरान के बारे में बुरा कहा उसकी रिकॉर्डिंग भी लेकर आ। उसने हुजूर ताजुश शरिया और आपके अहले खाना के बारे में, मुफ्ती शुएब के बारे में किस किस्म की गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, हुजूर मुहद्दिस कबीर के बारे में, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, गुस्सा आता है। जब आप किसी को चाहते हैं, उसको कोई बुरा बोलेगा तो गुस्सा आपको भी आएगा। मैंने गुस्से में कहा, और आखिरी में मैंने ये भी कहा कि ये सख्त अल्फाज हो गए और मैं इस पर नादिम हूँ, मैं इनसे रुजू करता हूँ। उस एक के सामने मेरा रुजू सही था, अब आवाम के सामने जिन्होंने ऑडियो लाई है वो रुजू करें। क्या मैं हर एक के घर पे जाकर रुजू करूँगा? और अब मुझे कोई पछतावा नहीं है कि जो आज की ऑडियो में मैंने सख्त अल्फाज कहे बिल्कुल दुरुस्त है, चूँकि टीवी वीडियो को जायज़ कहने वाले, अल्कोहल लगाकर नमाज़ पढ़ने को जायज़ कहने वाले और बहुत सारे मामलात में जमहूर से इख्तलाफ करने वाले ये लोग फासिक हैं, मुअलिन हैं, और फासिक का हुक्म ये है कि इनसे दूरी बनाई जाए। मरदूदुस शहादा है, काबिल एतबार नहीं है। उस्मान साहब, कान खोल कर सुन लीजिए। अब मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। अगर आपकी तरफ से कोई बात होती है तो मेरी तरफ से, मुजीब की हैसियत से, जवाब देने वाले की हैसियत से, मुनाजिर इस्लाम हज़रतुल अल्लाम मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती बहेड़ा जब्दी, जलेश्वर, नेपाल जवाब देंगे आपको। जी हाँ, जो अब तक आपको तहरीर में जवाब दे रहे थे वो अब आपको तकरीर में जवाब देंगे। मेरा जवाब मतलूब हो, मेरे रूबरू आइए, मुनाजरा कीजिए, और ये रोज़ की खिचखिच और ऑडियो का तबादला करके लोगों की परेशानी मत बढ़ाइए। जब मुनाजरा होगा लोग खुद ही जान लेंगे हक़ क्या है, बातिल क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मसलके हक़, मज़हब मुहज़्ज़ब, अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हज़रत पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।